اسمہ سبحانہ وتعالی حامدا و مصلیا و مسلما۔ ناظرین کرام، عزیز محترم، فارسی کے شوقینوں کے لیے ہم نے اپنے ایک محسن دوست کی فرمائش پر آسان قاعدہ، فارسی قاعدہ کا آغاز کیا ہے، جس میں آسان کر کے سمجھایا جائے تاکہ فارسی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو اسباق ہیں انہیں اچھی طرح سنیں، سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ اللہ جل وعلا اس کا نور بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ آج اس کا دوسرا سبق ہے، نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ اب یہ ناظم بتاتے ہیں کہ فارسی میں جب نون کو دور کرتے ہیں مصدر سے تو اس سے پہلے حرف پر فتح ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اسے ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ پہلا ماضی مطلق کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے پروردن، پروردن سے نون کو جب ہٹایا تو پروردہ، اب دال کو ساکن کیا تو پرورد، یہ صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق بن گیا، یعنی اس نے پالا۔ اسی طرح گفتن مصدر ہے، اس کے آگے نون ہے، نون کو جب مصدر سے دور کیا اور تا جو پہ زبر تھی اس کو ساکن کیا، گفت ہو گیا، اس نے کہا، تو یہ بھی صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق بن گیا۔ تو نور کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ کہتے ہیں کہ ماضی مطلق پہ جب لفظ است آتا ہے تو اے حق پرست، حق کی اتباع کرنے والے، ماضی قریب بن جاتی ہے، یعنی اب پروردن سے پرورد بنا اور گفتن سے گفت ماضی مطلق بنا، تو اس کے آخر میں لفظ است لگاؤ اور است سے پہلے گول ہاں لگاؤ، اور اب گول ہاں سے پہلے جو پرورد میں دال پہ ساکن تھا اس پہ زبر دے دو، تو پروردہ است، یہ ماضی قریب بن گئی۔ گفت ہاں است اس کے آخر میں لگاؤ اور گفت کے اوپر زبر دے دو، تا کے اوپر گفتہ است، پروردہ است اس نے پالا ہے، گفتہ است اس نے کہا ہے، یہ ماضی قریب بن گئی۔ یعنی کتنا آسان ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہاں است لگاؤ اور جو ماضی مطلق کا آخری حرف ساکن تھا اسے زبر دے دو، تو پروردہ است اور گفتہ است اس طرح ماضی قریب بن جائے گی۔ بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ اب کہتے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں جب بود کا لفظ آئے تو پھر یاد رکھ وہ ماضی بعید بن جاتی ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا پرورد ماضی مطلق ہے اور گفت ماضی مطلق ہے، اب اس کے آخر میں ہاں بود لگاؤ اور ماضی مطلق کے آخر پہ پھر اسی طرح زبر دے دو، پرورد سے پروردہ بود اس نے پالا تھا، گفت ہاں بود لگائیں اور تا پہ زبر دے دیں، گفتہ بود اس نے کہا تھا۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہے کہ مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بنائی اور ماضی مطلق سے ماضی قریب ہاس لگا کے بنائی اور ماضی مطلق سے ہی ماضی بعید ہاں بود لگا کر بنا دی، یعنی گفتہ بود۔ آئے جب ماضی بے باشد اے ہمام، احتمالی اور شکیہ و نام۔ کہتے ہیں جب ماضی مطلق کے پہ باشد لفظ آ جائے تو یہ ماضی شکی اور ماضی احتمالی بن جاتی ہے، جس کے کام میں شک ہوتا ہے کہ گزرے زمانے میں کام میں شک ہے، کیا ہوگا، میں بھی ہو، شاید ہو، جس میں یہ الفاظ آتی ہیں یہ ماضی شکی ہوتی ہے۔ تو کیا بتایا، ماضی مطلق کے آخر میں باشد لگا دیں۔ اب پرورد کے آخر میں آپ ہاں باشد لگائیں، اسی طرح پرورد دال کو زبر دے دیں، پروردہ باشد، گفت اور گفتہ باشد، پالا ہوگا اور اس نے کیا ہو، کہا ہوگا، تو یہ کتنی آسان ہے، ماضی شکی بن گئی۔ یعنی ماضی مصدر سے ماضی مطلق بنا، ماضی مطلق کا پہلا سیکھا اور ماضی مطلق سے ماضی قریب حاصل لگا کے بنا دی، اور ماضی مطلق سے ہابو لگا کے ماضی بعید بنا دی، اور ماضی مطلق کے آخر میں یعنی چینجنگ ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہاں باشد لگا کے ماضی شکی بنا لی۔ مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام، جو ہے استمراری نیز خاص عام۔ کہتے کہ ماضی کے شروع میں لفظ میں یا می آ جائے، ماضی مطلق کے شروع میں لفظ می یا ہمی یہ آ جائے
یا میں کر لیں، میں بھی بول سکتے ہیں، ہمیں بھی بول سکتے ہیں، تو ماضی ناتمام بن جاتی ہے۔ اور یہ سب کے نزدیک، عام و خاص کے نزدیک، اسے ماضی استمراری کہتے ہیں، یعنی یہ ماضی جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، یہ کام کنٹینیوس رہتا ہے، یعنی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پال رہا تھا، یعنی کہ ختم نہیں ہوا، کہہ رہا تھا، بول رہا تھا، یہ اردو میں نشانیاں رہا تھا، کرتا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی استمراری ہے۔ تو بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ می یا میں کہہ لیں، ہمیں یا ہمیں، یہ دونوں مجہول بھی پڑھی جاتی ہے یا معروف بھی پڑھی جاتی ہے، تو لفظ می لگا دیں، لفظ ہمیں لگا دیں، تو ماضی استمراری، ماضی جاری بھی اسے کہتے ہیں ماضی، تو یہ ماضی بن جاتی ہے۔ یعنی پرورت ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے، اس کے شروع میں آپ نے می لگایا، می پرورت، یا آپ ہمیں پرورت یا میں پرورت، تو کیا مطلب؟ وہ پالتا تھا، وہ پال رہا تھا، گفت ہے، می گفت، ہمیں گفت، ماضی استمراری بن گئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا تھا، تو کتنا آسان ہے فارسی میں یہ ماضی بنانا۔ ماضی مطلق میں ہی چینجنگ ہو رہی ہے اور یہ بن رہی ہیں۔ کہتے ہیں ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر، ہو تمنائی بلا خوف و خطر۔ اب یہی ماضی مطلق کے آخر میں لفظ یہ لگا دیں تو یہ ماضی تمنائی بن جاتی ہے، یعنی گزرے زمانے میں کسی چیز کی آرزو سمجھی جا رہی ہے، کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش میں پڑھتا، کاش کہ میں یہ کرتا، اس میں تمنا پائی جا رہی ہے۔ تو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں لفظ یہ لگا دیں، جیسے پرورت، پرورت دے، اب دیکھو کتنا آسان ہے، پروردن دے، پرورد میں، یہ تین صیغوں کے آخر میں یہ لگایا جاتا ہے، باقی تین صیغوں کے شروع میں کاش کے لگایا جاتا ہے، کاش کی پروردی، کاش کی پروردے، کاش کے پروردے، یعنی ماضی مطلق کے تین صیغوں کے شروع میں آخر میں یہ آتی ہے، وہ پرور، آگے یہ لگائیں پروردے، کیا مطلب؟ کاش کے وہ پالتا، گفتے، کاش کے وہ کہتا، اور ماضی مطلق کے آخر میں لفظ یہ لگائی ہے تو ماضی تمنائی بن گئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر ہوم مستعمل بجائے یک دیگر، یہ جو اوپر ماضی استمراری ہے اور یہ جو ماضی تمنائی ہے، کہتے ہیں ان دونوں ماضیوں کا اثر بھی یاد رکھیں، یہ ایک جگہ، ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی طرح آگے بھی آئے گی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فارسی سے ہمیں جو قرآن فارسی میں مترجم فارسی میں ہیں، جو بزرگوں کی کتاب فارسی میں ہیں، مالک انہیں ہمیں اس کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔